الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون صدق الله العظيم۔ اللہ تعالی نے انسانیت کی تخلیق کے بعد انسانیت کی رہنمائی کے لیے حضرات انبیاء کرام علیہم السلام کے ساتھ ساتھ آسمانی کتب اور صحائف بھی عطا فرمائے تاکہ یہ انسانیت ان آسمانی احکامات کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے رب کو پہچان لیں، رب کی مرضی کے مطابق زندگی گزار لیں اور اپنی آخرت دنیا میں سنوار کر آ جائیں۔ کتب میں سے 4 آسمانی کتب ہیں، صحائف دیگر علاوہ ہیں اس کے۔ سورہ مائدہ کی جو آیت میں نے تلاوت کی ہے اس میں اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، علیکم انفسکم، تم پر لازم ہے کہ تم خود کی خبر لو، اپنی خبر لو، اپنے اوپر تنقید کرو، تنقیدی نظر دوڑاؤ، اپنا تنقیدی جائزہ لو، احتساب کرو۔ علیکم انفسکم، تم پر لازم ہے کہ تم اپنی خبر لو، دوسروں کی خبر لینے کے بجائے، دوسروں پر تنقید کرنے کے بجائے، دوسروں میں عیوب تلاش کرنے کے بجائے، دوسروں کی ذات کے اندر نقص نکالنے کے بجائے، دوسروں کی کمیوں کو ظاہراً دیکھنے کے بجائے، علیکم انفسکم، تم اپنی خبر لو، اپنے عیوب پر نظر رکھو، اپنی ذات میں اپنی کمیوں کی نشاندہی کرو، اپنی ذات کے اندر جو کمی ہے اس کو تلاش کرو، دوسروں پر تنقید نہیں کرو۔ علیکم انفسکم، اپنی خبر لینی۔ لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، اس لیے کہ دوسرا اگر کوئی راہ سے بھٹک جاتا ہے، بے راہ ہو جاتا ہے، گمراہ ہو جاتا ہے تو وہ تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ لا یضرکم، وہ تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتا، لہذا تمہاری تنقید سے تمہیں کوئی فائدہ حاصل ہونے والا نہیں ہے۔ ہاں، الٹا نقصان معاشرے کا ضرور ہوگا، معاشرے کے اندر ہر ایک تنقید کرنے والا بن جائے گا، دوسرے پر تنقیدی نگاہ دوڑانے کی ہر ایک کوشش کرے گا، دوسرے کے عیوب ہر کوئی تلاش کرنے میں لگ جائے گا، اور آج معاشرے کی یہی حالت ہے۔ ہر ایک کو اپنا عیب نظر نہیں آتا، ہر ایک دوسرے کے عیوب بڑی خوبی سے دیکھتا ہے، اور دوسرے کے عیوب دیکھنے کے لیے گویا دوربینیں لگائی ہوئی ہیں۔ اپنا عیب نظر نہیں آئے گا، دوسرے کا عیب ہم دیکھ لیں گے، اپنی ذات میں نقص نظر نہیں آئے گا، دوسرے کی ذات میں نقائص کو، نقص کو تلاش کریں گے۔ اپنی ذات کے اعتبار سے جو کمی ہے وہ ہمیں نظر نہیں آئے گی، لیکن دوسرے کی ذات کے اوپر کمی ہمیں نظر آ جاتی ہے۔ تو اللہ جل شانہ نے ہمیں تعلیم کیا دی ہے؟ علیکم انفسکم، اے ایمان والو، تم پر لازم ہے اپنی ذات کی خبر لو، اپنی خبر لو۔
اگر معاشرے کے افراد اپنے عیوب پر نظر ڈالنا شروع کر دیں، ہر ایک اپنا عیب ڈھونڈنے کی کوشش کرے اور دوسرے کے اندر اس کی خوبیوں کو تلاش کرنا شروع کر دے، معاشرہ بڑا پرسکون ہو جائے گا، گھر بڑا پرسکون ہو جائے گا، لین دین بڑی بہترین ہو جائے گی، معاشرت بہترین ہو جائے گی۔ ہر ایک اپنے اندر عیوب تلاش کرے، اپنے عیب کو دیکھے اور دوسرے کی خوبیوں کو تلاش کرنے والا بن جائے تو معاشرہ بڑا مطمئن پرسکون ہو جائے گا۔ اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ ہم نے صرف اپنی خبر لینی ہے، علیکم انفسکم، تم اپنی خبر لو۔ تو کہنے والے کہہ سکتے ہیں جب آپ نے کہہ دیا کہ آپ اپنی خبر لیں، اپنی اصلاح کریں، اپنی ذات کو بہتر بنانے کی کوشش کریں، تو پھر معاشرے کو کون سدھارے گا؟ معاشرے کی فکر کون کرے گا؟ معاشرے کے اندر سے عیوب کو کون ختم کرے گا؟ ان کے اندر اچھی صفات کیسے پیدا کی جائیں گی؟ تو اللہ جل شانہ نے دوسرے مقام پر بڑے واضح انداز میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الناس قوا انفسکم واہلیکم، اے لوگو اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو بچاؤ نارن، جہنم کی آگ سے۔ پتہ یہ چلا اپنی فکر کا معنی کیا ہے، جہاں تک میرا دائرہ کار ہے، میرا کنٹرول ہے، میری پہنچ ہے، میرا گھر، میری اہلیہ ہے، میرے بچے ہیں، میں کسی خاندان کا سربراہ ہوں، وہ میرے زیر سایہ ہیں، میں ان کا سرپرست ہوں، تو ان سارے لوگوں کی خیر خبر لینا یہ میری ذمہ داری ہے۔ اور اگر ہم اپنے ماتحتوں کی خبر نہیں لیں گے، اگر ہم ان کے اوپر نگاہ نہیں رکھیں گے، تو پھر آج سینکڑوں مثالیں ایسی موجود ہیں کہ بعد میں بہت پچھتاوا ہوتا ہے، بڑی پشیمانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ چنانچہ آج لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم نے اعلیٰ تعلیم کے لیے اپنے بچوں کو اعلیٰ یونیورسٹیوں میں داخلہ دلوا دیا، اعلیٰ کالجز میں داخلہ دلوا دیا، بہترین پڑھائی انہوں نے کر لی، انہیں اسکالرشپس مل رہی ہیں، وہ بیرون ممالک چلے جاتے ہیں اسکالرشپس کی بنیاد پر، لیکن ان کی اصلاح کی فکر نہیں ہوتی۔ وہ وہاں ان علوم کو سیکھ لیتے ہیں، اچھے نمبروں میں ڈگریاں مل جاتی ہیں، لیکن اچھے بھلے نیک لوگوں کے بچوں کی زندگیوں سے نیک اعمال نکلتے جاتے ہیں۔ اچھے گھرانے کے لوگ جن کی زندگی قرآن و سنت کے مطابق ہے، جو نیک اعمال کے پابند ہیں، جب وہ اپنے ماتحتوں کی خبر گیری نہیں کرتے، انہیں چھوڑ دیتے ہیں، انہیں بھیج دیتے ہیں، انہیں صرف دنیا کی پڑھائی اور دنیا کے گر سیکھنے کے اندر صرف مصروف کر دیتے ہیں، کوئی فکر نہیں، کوئی خبر گیری نہیں ہو رہی، تو پھر یہ نیک لوگ بسا اوقات بعد میں پھر واویلا مچاتے ہیں کہ ہم سے بڑی غلطی ہو گئی، ہم نے وقت پر گرفت نہ کی، ہم نے سوچا نہیں، اصلاح نہیں کی۔ چنانچہ آج معاشرے کے اندر، ماحول کے اندر اس عمل کی ضرورت ہے۔ پہلا کام یہ کرنا، ہر آدمی اپنی خبر لے، جو قرآن کا حکم ہے، جو اللہ کا حکم ہے، دوسروں پر تنقید کرنے کے بجائے ہر ایک اپنے اوپر تنقید کرے کہ میں کیا چیز ہوں، میں کتنا اللہ کے حکموں پر عمل کر رہا ہوں، میں کتنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو میں نے اپنایا ہوا ہے، میں کس فیلڈ کے اندر ہوں اور اس فیلڈ کے اندر میں نے اللہ کے حکموں کو کہاں تک زندہ کیا ہے، کیا میں کاروبار اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے مطابق کر رہا ہوں، کیا میری معاشرت
سنت اور شریعت کے مطابق ہے؟ کیا میری معیشت ہے، میرا لین دین ہے، میرا لوگوں کے ساتھ حسن سلوک ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم، اے ایمان والو تم پر لازم ہے اپنی خبر لو، اپنی خبر لو۔ اور معاشرے کے اندر سے یہ عنصر ختم ہوتا جاتا ہے۔ بشمول میرے ہماری کوشش کیا ہوتی ہے؟ دوسرے کی خبر لیں، تنقید کریں، دوسرے کے عیوب کو تلاش کریں، عیب مل جائے پھر اس کو خوب اچھالیں، جب تک معاشرے کے اندر اس کا سر نیچا نہ ہو جائے چھوڑتے نہیں۔ جبکہ اللہ کا حکم کیا ہے؟ علیکم انفسکم، اپنی خبر لو بھائی، تم کس کھیت کی مولی ہو، تم نے کیا کیا ہے، کیا کر رہے ہو۔ اس لیے اپنے گھروں کے اندر، اپنے معاشرے کے اندر، اپنے ماتحتوں کے اندر، جہاں جہاں تک میری پہنچ ہے، جہاں تک آپ کی پہنچ ہے، پہلا کام یہ کرنا، ہم نے اپنی خبر لینی ہے، اپنے گھر والوں کی خبر لینی ہے، اپنے بچوں کی خبر لینی ہے، اپنے بھائیوں بہنوں کی خبر لینی ہے کہ ہماری زندگی میں کتنا اللہ اور اس کے نبی کا دین ہے۔ بعد میں ہم دوسرے کو دیکھیں گے۔ لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم، کوئی دوسرا اگر راہ ہدایت سے بگڑ کر گمراہی پر چلا گیا، وہ تمہیں نقصان نہیں دے رہا، تمہیں نقصان نہیں دے گا۔ ہاں اگر تم خود راہ ہدایت سے بھٹک کر گمراہ ہوگے تو اب تمہارا نقصان ہوگا۔ علیکم انفسکم، خود احتسابی کا عمل ہونا چاہیے، اپنے عیب تلاش کریں، دوسرا چاہے جتنا گیا گزرا کیوں نہ ہو، لیکن اس کے اندر اس کی صفات کو دیکھیں، اس کے اندر اس کی خوبیوں کو دیکھیں کہ وہ کن خوبیوں کا مالک ہے، اس کے اندر ایسی کون سی کوالٹی ہے جو میرے اندر نہیں ہے، تاکہ وہ کوالٹی میرے اندر پیدا ہو۔ وہ سچا ہے، میرے اندر جھوٹ ہے، میں اس کی سچائی کی صفت کو لوں۔ وہ نگاہوں کی حفاظت کرتا ہے، مجھ سے بد نگاہی ہوتی ہے، میں اس کی اس صفت کو اپنے اندر اپنانے کی کوشش کروں۔ وہ لین دین میں معاملہ برابر سرابر رکھتا ہے، جبکہ میں ڈنڈی مارتا ہوں تو میں اس کی اس صفت کو اپناؤں۔ وہ ماں باپ کا فرما بردار ہے، جبکہ مجھ سے ماں باپ کی نافرمانی ہو رہی ہے تو میں ماں باپ کا فرما بردار بن جاؤں۔ وہ لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے والا ہے، وہ محلے میں ہر ایک کی خیر خواہی کا سوچنے والا ہے، ہر ایک کے دکھ درد میں شریک ہونے والا ہے، اور میں ہر کام میں جی چرانے والا ہوں۔ اس کی اس صفت کو میں اپنے اندر اپنانے کی کوشش کروں۔ علیکم انفسکم، دوسرے کی صفت کو تلاش کرو، اپنے عیب کو تلاش کرو۔ اس کا پہلا بڑا فائدہ کیا ہوگا؟ جو آدمی اپنے عیوب پر نظر رکھے، دوسرے کی صفات کو دیکھے، پہلا بڑا فائدہ یہ ہوگا اس شخص کے اندر سے تکبر کی بیماری اللہ ختم کر دے، تکبر کی بیماری ختم ہو جائے۔ اور پھر ساتھ ساتھ میں اپنے گھر والوں کو فکر کروں، قوا انفسکم واہلیکم نارا، قوا انفسکم، اے لوگوں بچاؤ اپنے آپ کو۔ دیکھو جہاں بھی اللہ جل شانہ نے خبر لینے کا حکم دیا ہے، جہاں بھی ہر وقت جہاں بھی اللہ جل شانہ نے تنقید کا حکم دیا ہے، وہاں اپنی ذات سے شروع کرنے کا حکم دیا ہے۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ تم دوسروں کے اوپر نشتر چلاؤ، تنقید کے انگلیاں اٹھاؤ، نہیں، حکم دیا اپنی خبر لو۔ پھر فرمایا قوا انفسکم، اپنے آپ کو بچاؤ، بچاؤ اپنے آپ کو، واہلیکم، اپنے اہل و عیال کو، گھر کے دیگر افراد کو، آپ کے ماتحت بچے ہیں، بیوی ہے، بھائی ہیں، بہنیں ہیں، جہاں جہاں تک لوگ آپ کے ماتحت ہیں، بچاؤ انہیں کس سے؟ نارن، جہنم کی آگ سے۔ تو معاشرے کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ جتنا معاشرہ تیزی سے بدلتا ہوا آ رہا ہے تو معاشرے کے اندر خود احتسابی کا عمل ختم ہو چکا ہے۔ ہر آدمی محتسب ہے، دوسرے کا احتساب شروع کر رہا ہے، اپنا احتساب نہیں ہے میں کیا کر رہا ہوں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، خبردار، الا خبردار،
سنتا ہے، یہ لفظ الا متوجہ کرنے کے لیے عربی میں استعمال کیا جاتا ہے. جیسے اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا الا انہم هم المفسدون، الا انہم هم المفسدون، خبردار. حضرت حسین احمد مدنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ ترجمہ فرماتے سنتا ہے. یہ لفظ جب ماں باپ اپنے بچے سے کہتے ہیں سنتے ہو، مطلب کیا توجہ ہے. الا کلکم راع، تم میں سے ہر ایک کیا ہے؟ نگہبان ہے. ہر ایک سرپرست نگہبان ہے، ہر ایک بادشاہ ہے، ہر ایک کے پاس وزارت ہے. وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، اور تم میں سے ہر ایک نگہبان سے اس کی رعیت، اس کی بیوی، اس کے بچے، اس کی بہنیں، اس کے بھائیوں، اس کے اعزہ اور اقارب جو اس کے ماتحت ہیں، کل محشر کے میدان میں اللہ پوچھے گا. آج بھائی کے گھر میں کچھ بھی نہیں ہے، وہ تڑپ رہا ہے، مہنگائی کے حالات ہیں، بل بلا رہا ہے، اس کے بچے بھوک سے تڑپ رہے ہیں، بھائی کو فکر نہیں. آج بہن کے حالات اچھے نہیں ہیں، بھائی کو بہن کی فکر نہیں. اور اللہ معاف فرمائے، ہمارے ہاں تو بھائیوں کو بہنوں کی جائیداد کی فکر ہوتی ہے اور کچھ نہیں. تلخ حقیقت کہہ رہا ہوں، ہمارے معاشروں میں بھائیوں کو بہنوں کی جائیداد کی فکر ہوتی ہے، بس مل جائے، اس سے زیادہ بہنوں کی فکر نہیں ہوتی. میں نے پہلے بھی کئی مواقع پر عرض کیا، آج بھی یاد دہانی کے لیے عرض کر دیتا ہوں، وہ چاہے پہلی صف کا نمازی کیوں نہ ہو، وہ ہر سال کا حاجی کیوں نہ ہو، وہ زکوٰۃ ہر سال ادا کرنے والا کیوں نہ ہو، وہ صوم و صلاۃ کا پابند کیوں نہ ہو، اگر وہ بہنوں کا حق مار رہا ہے، ایسے پہلی صف کے عبادت گزار کی عبادتوں کا کوئی فائدہ نہیں. جو حق اللہ نے کسی کو دیا کون چھین سکتا ہے؟ کیا اتنے طاقتور ہو گئے کہ حق چھیننے لگ گئے؟ الا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، خبردار تم میں سے ہر ایک سے قیامت کے دن پوچھا جائے گا. تم نگہبان ہو، تمہارا بھائی مشکل میں، تم سے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا. بہن تڑپ رہی ہے، پوچھا جائے گا کہ تم نے اس کے لیے کیا کیا، کر سکتے تھے. مسلمان تڑپ رہا ہے، تم سے پوچھا جائے گا. پڑوسی تڑپ رہا ہے، پوچھا جائے گا. قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، میں نے عرض کیا خود احتسابی کا عمل شروع کریں، دوسروں کا احتساب نہ کریں. فتوے دینے کی اتھارٹی ہر ایک کے پاس نہیں، چاہے وہ عالم ہو، منبر پہ بیٹھنے والا ہو، یا صف میں بیٹھے ہوا مقتدی ہو، ہر کسی کو فتوہ دینے کی شریعت نے اجازت نہیں دی. آج تو فتوے بک رہے ہیں، آج تو فتوہ منڈی میں ٹماٹر سے زیادہ فتوہ سستا ہو چکا ہے. 2 کلو ٹماٹر کے بدلے میں 20 فتوے مل جاتے ہیں. دین اتنا سستا ہو چکا ہے، جو بھی اٹھے فتوہ لگا دے، دوسروں پر تنقید شروع کر دے. نہیں میرے بھائی دوست اور بزرگ، نا 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 نا، غلط روش پر چل پڑے ہو، نقصان کرنے لگ گئے ہو. اپنی نسلوں کا خود احتسابی کا عمل کرو جو میرے رب نے حکم دیا. اٹھاؤ سورۃ المائدہ، پڑھو آیت یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم. اے ایمان والو اپنی خبر لو، تمہیں کوئی دوسرے کے راہ سے بھٹکنا نقصان نہیں دے گا. قرآن یہ سکھا رہا ہے. اور پھر آج معاشرہ کیوں اتنا سیخ پا ہے؟ آج ہر ایک دوسرے کو برداشت کیوں نہیں کر رہا؟ اس کی بڑی وجوہات میں سے ایک وجہ یہ ہے، ہم نے ہر ایک کے اندر نقائص کو ڈھونڈنا شروع کر دیا. اس کا نقص کیا ہے؟ نکالو اس میں سے، بتاؤ ساری عوام کو اس کے اندر یہ عیب پایا جاتا ہے. میں کیا کر رہا ہوں؟ نا مجھ سے نہ پوچھئے گا. خبردار، مجھے میرا عیب بتایا کو. تمہارا عیب گننے کا مجھے حق ہے، میرا عیب گننے کا آپ کو کوئی حق نہیں. آج معاشرے کی یہ حالت ہے، اور معاشرے کی اس حالت کو ختم کرنا ہے، بدلنا ہے. گھروں کے اندر سے، بچوں کے اندر سے. اگر کوئی بچہ کسی دوسرے بچے کے اندر عیوب کو تلاش کر رہا ہے، ماں باپ کا فریضہ اس کو سمجھائیں، نہ بیٹا نا یہ کام نہیں کرنا. دیکھو تمہاری بہن ہے، اگر وہ یہ کام اس سے ہو گیا، اس کے اندر سچائی بھی تو پائی جاتی ہے، اس کے اندر ماں باپ کا ادب احترام بھی تو ہے نا. وہ ماں باپ کی کاموں کے اندر ہاتھ بھی تو بٹاتی ہے نا. تم تو کھیلتے رہتے ہو، ہر وقت گھر سے باہر ہو. تو بچوں کے اندر سے بھی خود احتسابی کے عمل کو پیدا کرنا، دوسروں کے احتساب کا کام نہ
اس سے معاشرہ بگڑتا ہے۔ اللہ جل شانہ ہم سب کو خود احتسابی کی فکر نصیب فرمائے اور آخرت کی فکر عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔